جی میں ہوں آمنہ عظمت، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل، اور آپ سے بات کرنی ہے کل والے انٹرویو کے حوالے سے۔ میں نے انٹرویو کیا اور بہت سی پبلک آئی وہاں پہ، اور ان کو برا لگا کہ میں نے یہ انٹرویو کیوں کیا ہے، مطلب ابھی ڈیتھ کا پہلا ڈے ہے اور میں نے یہ انٹرویو کیوں کیا۔ اب اس انٹرویو کو کرنے کے کچھ مقاصد تھے۔ نمبر 1 تو سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ کہ اس بچے کی جو وفات ہے اس نے میرے دل پہ بھی گہرا صدمہ چھوڑا ہے، اور میں پوری رات سو نہیں سکی۔ میں جب بھی سونے کی کوشش کرتی تھی تو میری آنکھوں کے سامنے وہ معصوم سے بچے کی فوٹیجز آنے لگ جاتی تھی، اس کے ہنستے کھیلتے ہوئے جو بھی ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں وہ سامنے آتی تھی، اور پھر ذہن میں ایک دم سے جو میں اس کی میت دیکھ کے آئی ہوں وہ چیز آ جاتی تھی۔ اس بچے کے جانے کا دکھ جتنا آپ لوگوں کو ہے اتنا ہی مجھے ہے، اور ہم سے کہیں زیادہ اس کے پیرنٹس کو دکھ ہے۔ اس کی ماں جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں گھر پہ پڑی ہوئی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ارد گرد۔ اس کا باپ جو ہے وہ جیل سے آیا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تدفین ہوئی ہے اور ساتھ ہی اسے لے گئے ہیں۔ کتنے ظلم کی بات ہے کہ عباد فاروق کا جرم کیا اتنا ہی بڑا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو نہیں مل سکتا؟ مطلب کلبھوشن یادیو کا آپ کو سلسلہ معلوم ہوگا کہ جو ٹیررسٹ پکڑا گیا تھا پاکستان سے، اور ہماری ایجنسی نے اس کو پکڑا تھا بہت اچھی رپورٹس ملنے پہ، ٹھیک ہے، اور سارے ثبوت اس کے خلاف تھے۔ اس بندے کو، وہ جس نے اتنے سارے قتل کر دیے تھے تب کسی کو نہ دیکھتے ہوئے، وہ جو جاسوس تھا انڈین، اس کے ساتھ اس کی ماں کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ لا کی اجازت یہ تھی کہ کلبھوشن یادیو اپنی ماں سے ملاقات کرتا، لیکن یہ جو معصوم سا بچہ ہے، یہ 5-6 سال کا عمار، جس کو کھو دیا اس کے والدین نے، سیاست کی خاطر اتنی بڑی قربانی دینی پڑی ہے عباد فاروق کو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس چھوٹے سے بچے سے آخر اس ریاست کو، ریاستی اداروں کو کون سا خوف لاحق تھا کہ اس بچے کو اس کے باپ سے نہیں ملنے دیا گیا۔ وہ بچہ کم از کم 25 دن وہ اپنے باپ کو بلاتا رہا، وہ تھوڑا ہوش میں تھا، وہ بلا رہا تھا۔ جب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا وہ کہتا تھا بابا، کہ بابا سے ملنا ہے، پاپا کو بلائیں، لیکن اس کے پاپا کے آنے کی کوئی امید نہیں تھی، ادارے ان کو پرمیشن نہیں دے رہے تھے۔ اور ہاں، جب عمار اپنے سینسز کھو چکا تھا، جب عمار بالکل کومے میں تھا، عمار کو کوئی ہوش نہیں تھی دنیا کی، تب عباد فاروق کو یہ پرمیشن ملی کہ آپ جی اپنے بیٹے سے روزانہ 10 منٹ کے لیے کال پہ بات کر سکتے ہیں۔ اب تب عباد بھائی کال کرتے تھے بچے کو، اور بچہ جو ہے وہ آگے سے رسپونڈ نہیں کرتا تھا، وہ صرف روتا تھا۔ آخری ملاقات ہوئی جس دن میں انٹرویو کر کے آئی ہوں، یہ سیٹرڈے کو، تب ملاقات ہوئی ہے باپ بیٹے کی، اور بچہ تب بھی اپنی سینسز میں نہیں تھا۔ باپ آیا ہے، پیار سے اسے بلا رہا ہے، اپنے جو ان کے آپس میں پیار محبت کی باتیں تھیں وہ کر رہا تھا، اور بچہ آگے سے رسپونڈ نہیں کر رہا۔ وہ صرف اس نے ایک جملہ کہا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا پاپا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ حوصلہ دے رہا اپنے باپ کو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد بچے کو کوئی ہوش نہیں آیا، اس نے کوئی بات نہیں کی، اور اس کے بعد سے جب تک اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تب تک وہ بچہ روتا رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے ہیں۔ اس کے چچا نے بتایا ہے، آنکھوں دیکھا حال جو ہوا۔ اب سب سے بڑی جو ریاستی اداروں پہ ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ ایک بچے کی بیماری کو مذاق سمجھ کے یا اس کو ڈرامہ سمجھ کے ادھر ادھر نہ کرتے، بلکہ اس کو اس کے باپ سے ملنے دیتے۔ پہلا ظلم یہ کیا۔ دوسرا ظلم یہ ہوا کہ اس بچے کو یہ کہہ کے ہاسپٹل سے نکال دیا گیا کہ چونکہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو ہم آپ کا علاج نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ پی ٹی آئی سے ہیں، اور پی ٹی آئی اس ٹائم پہ ریاست کے اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، متعصب رویے کا شکار ہے، تو ہم آپ کو ٹریٹ نہیں کر سکتے بیکاز ہمیں بہت زیادہ تھریٹس مل رہے ہیں۔ اور ان تھریٹس کی وجہ سے ایک معصوم بچے کو ہاسپٹل سے نکال دیا گیا۔ مطلب وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو اس سے بھی ریاست ڈر گئی، اور کیا وہ کوئی دہشت گرد تھا؟ کیا اس نے کوئی اتنا بڑا جرم کر دیا تھا کہ اس بچے کا علاج بھی نہیں ممکن تھا؟ مطلب پاکستانی اداروں میں مجھے حیرت ہو رہی ہے، مطلب آپ کی رسپانسبلٹی کہاں چلی گئی؟ ایک معصوم بچہ جس کو ہوش بھی نہیں ہے، جس کا باپ بھی جیل میں ہے، ماں بھی جیل میں ہے، دادی بھی جیل میں ہے، اپنی ہوش و حواس میں نہیں ہے، آپ نے اس کو نکال دیا یہ کہہ کر کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، اور ڈسچارج کر دیا گیا۔ اور اس پہ ظلم یہ کہ اس کے چچا سے تقریباً 25 لاکھ روپیہ جو ہے وہ بھی انٹھا گیا، وہ بھی لے لیے گئے، پھر ان کو ڈسچارج کیا گیا ہاسپٹل سے۔
پھر میڈیا نے ساتھ دیا، میڈیا نے آواز اٹھائی، بہت سارے اینکرز وہاں پہ گئے، بہت سارے یوٹیوبرز گئے، اور بچے کے گھر والوں کا انٹرویو ہوا اور ان کو ہاسپٹل میں جگہ ملی۔ اب آپ لوگوں کا پھر وہی میں ذکر کرنے لگی ہوں کہ آپ لوگوں کو برا لگا کہ میں نے یہ انٹرویو کیوں کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو برا لگا ہے تو میں اس کے لیے سوری کہتی ہوں، لیکن میری نیت تو ٹھیک تھی۔ میں نے وہ انٹرویو کیا تاکہ وہ انٹرویو اگر کسی ادارے تک پہنچتا ہے، شاید مطلب یہ انٹرویو دیکھ کے ان اداروں کو کوئی تھوڑی سی شرم حیا آ جائے کہ ایک بچہ جو ہے اس کی میت گھر میں پڑی ہوئی ہے اور اس کا جو بڑا بھائی ہے وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے ابھی بھی اداروں کو مخاطب کر رہا ہے کہ میرے باپ کو چھوڑ دو۔ مطلب پہلے وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا کہ میرے باپ کو چھوڑ دو، میرا بھائی بیمار ہے، اور اب وہ پھر سے ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ میرے بابا کو چھوڑ دو، انہیں گھر آنے دو۔ مطلب کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک معصوم بچے کو ہاتھ جوڑنے پڑے یہ کہنے کے لیے کہ میرے باپ کو گھر بھیج دیں تاکہ وہ میرے چھوٹے بھائی کے جنازے میں شرکت کر سکے۔ افسوس کا مقام ہے۔ اور پھر عباد فاروق کو جس طرح سے لے جایا گیا ہے، تدفین ہوتے ہی ان کو اٹھا کے پھر دوبارہ سے لے گئے ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ ان کی فیملی کو ان کی ضرورت ہے۔ عباد فاروق کی کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 9 مئی والے دن جی وہ کور کمانڈر ہاؤس گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ڈنڈے کے ساتھ دروازے کو ہٹ کر رہے ہیں، اور ایک ویڈیو بھی تھی جس میں وہ ٹکٹ ہولڈرز کو تمام کو انوائٹ کر رہے تھے کہ آپ آئیں اور عمران خان کا ساتھ دیں۔ سوری جی، میڈیا نے تو عمران خان کا نام لینے پہ بھی بہت پابندی لگا رکھی ہے، قاسم کے ابا کہہ لیتے ہیں، تو قاسم کے ابا کا ساتھ دیں۔ اب اس ویڈیو میں ان ساری جو چیزیں ہیں جو وائرل ہو رہی ہیں، اب یہ ادارے دوبارہ سے کر رہے ہیں وائرل تاکہ وہ بچے کے فوتگی کی جو ہمدردی لوگوں کے دلوں میں ہے اس کو ختم کر سکیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، عوام کوئی اندھی تھوڑی بیٹھی ہوئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد بھی میں نے یہی سوچا کہ عباد کا جرم اتنا بھی بڑا نہیں تھا، مان لیا کہ اس نے جرم کیا، لیکن اتنا بھی بڑا جرم نہیں تھا کہ اس کی اولاد ہی چھین لی جائے، اسے ملنا ہی نہ دیا جائے، اتنی بیماری کی حالت میں بھی بچے کو جو ہے وہ باپ سے دور رکھا جائے۔ اور جو وہ ویڈیوز ہیں وہ 9 مئی کی ہیں، تقریباً 4 ماہ 10 دن کے بعد ان کو وائرل کرنے کی تک کیا بنتی ہے؟ پہلے تو وہ ویڈیوز میں نے نہیں دیکھی، حتیٰ کہ میں سوشل میڈیا پہ بہت رہتی ہوں، میں ہر چیز پہ نظر رکھتی ہوں، لیکن وہ میری نظر میں تو نہیں آئی۔ اور اس گروپ میں جہاں پہ وہ ویڈیوز آئی تھیں کوئی 250 سے اوپر جرنلسٹ موجود ہیں، اور ان سب نے کافی لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے تو یہ ویڈیوز دیکھی نہیں تھی۔ خیر، ان اداروں کا کیا ہو سکتا ہے؟ شاید میری ویڈیوز دیکھ کے کسی کے دل میں کوئی رحم آ جائے اور وہ باقی ماندہ جو زندگی ہے عباد فاروق کی وہ سکون سے گزرنے دیں، کیونکہ وہ پوری فیملی اس بات پہ مصر ہے کہ ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، ہم نے نہیں رہنا پاکستان میں، کیونکہ پاکستان اب رہنے کے قابل نہیں ہے، سیاست جو ہے وہ کرنے کا کام نہیں ہے ہمارا۔ پتہ نہیں ہمارے بھائی کو کیا لگا تھا، وہ سیاست میں کیوں آ گیا۔ ان کے جو بھائی ہیں شہزاد صاحب وہ بہت دکھی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک لاش آئی ہے، ہم دوسری لاشوں کو نہیں اٹھا سکتے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قانونی ادارے جو ہیں وہ عباد فاروق کو کب رہا کرتے ہیں، کب ان کے جرم کو جو ہے وہ زائل کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ جا سکتے ہیں، کیونکہ ایک پریس کانفرنس کی دوری پہ ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں عباد فاروق۔ اگر وہ ان 4 مہینوں میں ایک پریس کانفرنس کر دیتے باقی رہنماؤں کی طرح تو آج ان کے بھی بچے ہنسی خوشی اپنے گھروں میں بالکل کھیل رہے ہوتے اور وہ اپنی اچھی زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن عباد فاروق نے قاسم کے ابا کا ساتھ دیا اور اس ساتھ کے دینے میں ان کا یہ پورا گھر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے۔